آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک مرد اور دو عورتیں گھر پہ ہوں آج کل کے حالات میں، تو اقامت کون کہے گا، تکبیر کون کہے گا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امام جو ہے وہ بذات خود بھی تکبیر کہہ سکتا ہے۔ عرب کی اکثر مساجد میں آج بھی یہی صورتحال ہے کہ مؤذن اور امام ایک ہی شخص ہوتا ہے، تو امام صاحب خود ہی تکبیر کہہ کے جماعت کروا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ اس کا رواج نہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مرد گھر پر امامت کروا رہا ہے، صرف خواتین کی کروا رہا ہے، تو خود ہی اقامت کہہ لے۔ علیکم، آپ نے سوال کیا کیا اللہ سے کوئی وعدہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تو اس کا ٹوٹ گیا تو کیا کفارہ ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتی ہے قسم۔ اگر تو آپ نے وعدہ کیا ہے، توڑ دیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، معافی مانگے اللہ سے۔ اور اگر آپ نے قسم کھائی تھی تو وہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا کفارہ آپ دیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ کر کے توڑ دینا منافقین کی علامت ہے۔ اور اگر قسم کھائی تھی تو قسم کے بارے میں تو قرآن میں واضح طور پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو انسان قسم توڑ دے تو اس کا باقاعدہ کفارہ ہے۔ السلام علیکم، سوال آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں رزق عورت کی قسمت سے اور اولاد مرد کی قسمت سے، اس کی دلیل دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بات لوگ کر رہے ہیں اور دلیل آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اصولی طور پر ایک اصول ہے البینۃ علی المدعی، جو انسان دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے یہ بات سنی ہے تو دلیل تو آپ اس سے مانگیں۔ مجھے قرآن کے 30 سپاروں سے یا حدیث کے ذخیرے سے ایسا کوئی ثبوت نہیں مل سکا جس سے پتہ چلے کہ رزق عورت کی قسمت سے ہے اور اولاد مرد کی قسمت سے ہے، ایسی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں۔ لیا علی کا نعرہ لگانا درست ہے کہ غلط ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فرض کیجئے جس سائل نے سوال کیا ہے اس کا نام عبداللہ ہے، میں کہتا ہوں بھائی عبداللہ، آپ کہتے ہیں جی، پھر میں کہتا ہوں بھائی عبداللہ، آپ کہتے ہیں جی، پھر میں کہتا ہوں بھائی عبداللہ، تو تیسری دفعہ وہ کہیں گے استاد جی آگے بھی تو کچھ کہیں، بھائی عبداللہ کی رٹ لگائیے، یا علی اے علی رضی اللہ عنہ، یا علی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے کیا ہے بھائی؟ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے انسان کسی کو نام لے کر بلاتا رہے لیکن آگے کچھ نہ کہے، تو یہ ویسے ہی ایک میں سمجھتا ہوں لا یعنی اور بے معنی سی بات۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ میرے والد محترم انا للہ و انا الیہ راجعون کو انا للہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ نہیں جی، آپ کے والد صاحب غلط پڑھتے ہیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے، آپ کے والد صاحب غلط پڑھتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ انا للہ کا معنی کیا ہے، ہمیں اس کا معنی جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن کے اندر جب انا للہ ہی ہے تو ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے جی کیا احادیث میں نماز توبہ اور نماز حاجت کا کوئی ثبوت ہے؟ نماز توبہ میں سورہ اخلاص کے بعد 5 دفعہ، سورہ فاتحہ کے بعد 5 دفعہ سورہ اخلاص، اس طرح سلام پھیرنے سے پہلے استغفار کی کوئی دعا، اس نماز کا طریقہ حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے نا کہ نماز توبہ یا نماز حاجت، اس کے بارے میں ایک مطلق آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز ادا کر کے۔ یہ ایک عام بات ہے، اور ظاہر بات ہے توبہ یہ بھی ایک حاجت ہے، اور پھر جو اس حاجت ہے وہ بھی یقیناً ایک طلب ہی ہے، تو اس لیے اس سے استدلال تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی اس قسم کے طریقہ کار ہیں ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ خود ساختہ چیزیں ہیں اپنی طرف سے گڑی ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم۔
علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ماں اپنے بچے کو ظلم سے بری ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے بری ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں۔ اب آپ نے والدہ کی مثال دی، بچہ اگر بدتمیزی کرے، گھر کی چیزیں توڑ دے، جو تربیت کے حوالے سے بچے کے اندر کمیاں ہیں، اگر بچہ ان پر قابو نہ پائے، غلطیوں پر غلطیاں کرے، تو کیا والدہ مارتی نہیں؟ یقیناً مارتی ہے۔ تو اگر آپ والدہ والی مثال کو ہی لے لیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس مثال پر بھی اصرار کریں تو آپ کی مثال بذات خود آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو سزا دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ مسجد کے ساتھ ہم ایک کمرہ بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر بچے پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مدرسے والا کمرہ ہوگا نا؟ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں؟ جی، اگر وہ مدرسہ ٹائپ آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہاں زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں، کیونکہ رب کائنات نے جو فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے، ان میں سے ایک فی سبیل اللہ بھی ہے۔ السلام علیکم۔ دجال قیامت سے پہلے آئے گا، اور انشاءاللہ وہ ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا، وہ ایک جزیرے میں قید ہے، اور ابھی تک اس کے آنے کی علامات جو ہیں وہ بظاہر ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں گانے سننا حرام ہے، اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ لقمان اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔ کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہ فضول قسم کی لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں، اور لہو الحدیث کا مفہوم جو ہے وہ 1500 سال سے امت مسلمہ موسیقی ہی کرتی آ رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، یا آپ کا جو عمل ہے کہ آپ کے کانوں میں مرلی کی آواز سنائی دی اور آپ نے کانوں میں انگلیاں دے لی، اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی موسیقی روح کی غذا ہے، ان سے ایک سوال کریں کہ روح کو غذا کی ضرورت تو سب سے زیادہ اسی وقت ہوتی ہے نا جب کوئی فوت ہوتا ہے، تو کسی کے فوت ہونے پر یہ موسیقی کیوں نہیں بجائی جاتی؟ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خوشی کا موقع ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، اگر یہ خوشی کا موقع ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی خوشی کا موقع آیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں، نابالغ بچیاں دف بجا رہی ہیں۔ تو اب الفاظ پر غور کیجئے گا، انہوں نے فرمایا مزمار من مزامیر الشیطان، کیا یہ شیطان کے اوزار میں سے ایک اوزار بجا رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی تربیت ایسی تھی کہ دف کو بھی موسیقی کے شیطانی اوزاروں میں سے ایک اوزار سمجھتے تھے۔ تو اب آپ ان دلائل کی موجودگی میں خود اندازہ کر لیں کہ اس موسیقی کو جائز کیوں قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے جی، والدین کی قبر پر جا کر دعا کرنے سے اولاد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اولاد اگر والدین کی قبر پر جا کر دعا کرے تو اولاد کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کو مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، واللہ اعلم۔ علیکم، آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا دو سکی بہنوں کا ایک گھر میں باپ اور اس کے بیٹے سے نکاح کرنا یعنی شادی کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چوتھے پارے کے شروع میں، چوتھے پارے کے آخر میں اور 5ویں پارے کے شروع میں ان تمام رشتوں کی فہرست ہمارے سامنے رکھ دی ہے جو جن سے نکاح جائز نہیں، اور ان میں یہ رشتہ شامل نہیں ہے۔ لہذا اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ
سوتیلی والدہ کی سگی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔